یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، جس عنوان پر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس واقعے کے متعلق ہم بات کریں گے جو کہ پرانا نہیں ہے بلکہ حال ہی میں ہوا ہے۔ اسی مہینے کچھ ہی دنوں پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق جب حسینی محبان اہل بیت، عاشقان حسین جب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا۔ اور بہت سے مومنین، بہت سے وفادار جو التماس دعا کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں اور آپ جب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل میں عجیب سا ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ جس سے مانگی گئی دعا پروردگار کبھی رد نہیں کرتا۔ ظاہر عطا کرنے والی ذات رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، وسیلہ ان ہستیوں کا ہے، چہاردہ معصومین کا ہے، اہل بیت کا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور یہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کی جو آس بندھاتا ہے۔ ایک انٹرویو عراقی ٹی وی چینل پر منظر عام پر آیا، نشر کیا گیا، جسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ جو بیان کرنے والا ہے، یہ واقعہ اسی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کے ساتھ وہ سارا واقعہ ہوا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے اس شخص سے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سب کچھ دیا ہے، اور وہ واقعہ سناتے ہوئے یہ شخص، یہ بزرگ جذباتی ہو گئے۔ اس بزرگ کا نام ہے الحاج حامد البصری، بصرہ عراق کے یہ رہنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، پچھلے مہینے کی بات ہے۔ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ بڑے جذباتی بھی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ساری زندگی میں نے محنت مزدوری کی، میں مزدور آدمی ہوں، اب ریٹائر ہوں، اور کچھ عرصہ میں خادم امام حسین علیہ السلام بھی رہ چکا ہوں، امام حسین کے روضے پر خادم بھی رہ چکا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا، نام ہے ان کا الحاج حامد البصری۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے مہینے میں کچھ بیمار ہو گیا، کچھ دنوں طبیعت میری بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہوئی، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، ٹیسٹ کروائے گئے، ٹیسٹ کی رپورٹس جب آئیں تو پتہ چلا کہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے، کہ آپ کی بیماری کینسر سے ریلیٹڈ ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے ایک اسپتال میں گیا، اور ایک معروف سرجن جس کا نام بھی انہوں نے بتایا تاکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں ان سے، نام سرجن کا تھا ڈاکٹر داؤد علی الحلبی۔ کہتے ہیں کہ میں اس سرجن کے پاس گیا، انہوں نے میرا سارا چیک اپ کیا، پوچھا ڈاکٹر نے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں اب ریٹائر ہوں اور خادم امام حسین علیہ السلام بھی رہ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مکمل میرا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں کوئی سسٹ ہے جسے ریموو کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ کی زندگی کم ہوگی اگر آپ نے آپریٹ نہ کروایا، اور آپریشن بھی بڑا خطرناک ہے، 50-50 چانسز ہیں، لیکن اگر نہیں کروائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بے حد نقصان دہ ہوگا۔ اور آپریٹ کی جو انہوں نے کاسٹ بتائی وہ 3 ملین عراقی دینار، جو کہ پاکستانی تقریباً 6 لاکھ بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ میں اتنا کر سکوں، لیکن بہرحال میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، رشتہ داروں سے بات کی، تو میں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار پیسے لے کر انتظام کیا آپریشن کی رقم کا، آپریشن کی رقم جمع کروائی گئی۔ کہتے ہیں شب جمعہ تھی، میں نے وہ رقم جمع کروا دی، اور اگلے دن جمعے کے روز میرا آپریٹ ہو گیا، اور آپریشن سکسیسفل ہو گیا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن سکسیسفل ہو گیا، مجھے ہوش آ گئی، تو اگلے دن یعنی ہفتے کے دن وہی سرجن ڈاکٹر داؤد علی الحلبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے آپریشن روم میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میرے روم میں آئے اور انہوں نے آ کر 3 ملین عراقی دینار مجھے واپس کر دیے، وہ رقم میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے پوچھا کہ آپ یہ رقم مجھے واپس کیوں دے رہے ہیں، یہ پیسے کس لیے مجھے دے رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے یہ جواب دیا کہ آپ کا آپریشن امام حسین علیہ السلام نے کروا دیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سننا تھی، یہ الفاظ سننا تھے، کہ میری حالت عجیب ہو گئی، اور عجیب مجھ پہ ایک کیفیت آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ میں اسی پریشانی میں تھا آپریشن کے بعد بھی کہ جن لوگوں سے میں نے رقم لی ہے میں کس طرح سے واپس کروں گا، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے توسل کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں آپ کا خادم رہ چکا ہوں،
تو میری اس مشکل کو آسان کروائی۔ تو اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے میری اس مشکل کو، اس پریشانی کو حل کر دیا۔ تو یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہی وہ بات ہے کہ اللہ اہل بیت کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور ایسی ایک نہیں کتنی ہی مثالیں ہیں، بے شمار ایسے کیسز ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو حرم امام حسین علیہ السلام میں شفا مل گئی، کسی کی رپورٹس تبدیل ہو گئیں، پہلے کچھ تھیں بعد میں کچھ ہوئیں، اسی وسیلے سے، اسی گھرانے کے وسیلے سے مانگی گئی دعا۔ کیونکہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو فطرس کو پر واپس اس کے کر دیتے ہیں، راہب کو اولاد مل جاتی ہے اسی وسیلے سے، اسی گھرانے سے۔ تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور زمانہ اگر نجات چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو ساری دنیا کو چاہیے کہ در اہل بیت پر آ جائے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا سرچشمہ اور نجات کا سفینہ ہے۔ تو جس کو نجات چاہیے، جس کو ہدایت چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ در حسین پر آئے۔ پروردگار تمام حسینیوں کی دلی مرادیں پوری فرمائے، جو نیک حاجات ہیں حسینیوں کی ساری مستجاب ہوں اہل بیت کے صدقے، الہی آمین۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔